عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسا کامل طریقے پر تھا کہ وہ آئندہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کفر کے بارے میں انتہائی سخت، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے بارے میں انتہائی نرم، حق کے سامنے مکمل تابعدار۔ اگر کوئی بچہ بھی اٹھ جاتا اور کوئی غلام، کوئی عورت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا مومنین میں سے، تو عمر یوں کھڑے ہوتے جیسے اس میں سانس ہی نہیں ہے، پھر تو خاموش۔ اور روم، بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہ لوگ اگر اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکال لیتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے اللہ کے طرف سے ایک عذاب تھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ سامعین محترم، 23 ذی الحج 23 ہجری اور 27 ذی الحج کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے حالات میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ صفوں کی درستگی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک بندے کو باقاعدہ اس ڈیوٹی پہ لگایا تھا کہ جب صفیں درست ہو جائے وہ صفوں کی نگرانی کرتا، کوئی آگے ہوتا یا پیچھے تو اس کو صحیح کرتا۔ تو وہ بندہ پھر آواز دیتا عمر فاروق کو کہ صفیں صحیح، تو تب وہ نماز شروع کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے صفیں درست کر رہے تھے، تو ایک مجوسی غلام نے، جو ایرانی غلام تھا، ابو لؤلؤ نام سے مشہور ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، تو اس نے عمر فاروق پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا تاکہ زخم سے اگر شہید نہ ہو تو زہر کا نقصان باقی رہے۔ اور وہ وار عمر فاروق پر خطرناک طریقے سے لگا، لیکن اس حالت میں بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے باقاعدہ عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی حالات میں پڑے تھے اور صحابہ کرام نے مختصر نماز ادا کی۔ اس سے ہم نماز کے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر نماز ادا کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر لے کے گئے، اور اس قاتل بڑا تیز تھا، اس نے بھاگتے بھاگتے بھی کئی صحابہ کرام کو زخمی کر ڈالا۔ آخر میں ایک انصاری صحابی نے اس پر کمبل چادر ڈال کے تاکہ اس کو پکڑے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود مردار کیا۔
میں پکڑا جاؤں گا پھر تو پورا کیس اور سب کچھ کا پتہ چل جائے گا، تو اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا۔ تو 27 کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، اور 24 ہجری پھر 1 محرم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ کے اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کو یا کسی بھی صحابی کے حالات اور تاریخ کو کوئی سامنے رکھ کے چلنا چاہے تو وہ ہدایت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی آپ علیہ السلام کا مکمل تابعدار تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا، کردار کا، اخلاق کا، پورے زندگی کا باقاعدہ ایک نمونہ تھا۔ کوئی بھی کسی صحابی کے پیچھے اقتداء کرنا چاہے وہ ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ان کا ایمان اس قرآن پر جس پر صحابہ کرام کا قرآن ہے اس جیسا ایمان ہے بعد کے لوگوں کا، تو پھر تو صحیح ہے، یہ میرے دین پر ہے، اور اگر یہ ہٹ گئے پھر تو یہ ہدایت پر نہیں۔ آمینو کما آمن الناس، باقی دنیا کو نفس ایمان کے دعوت نہیں ہے کہ ایمان لے کے آؤ، منافقین کو اور تمام دنیا کو خاص ایمان کے دعوت ہے، اور خاص ایمان مانا میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، پھر تو میں تمہارا ایمان قبول کروں گی۔ کوئی بھی بعد میں آنے والا اس کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بنے گا تب کہ کسی صحابی کے طرف سے اس پر مہر ہو کہ یہ عمل فلاں صحابی نے کیا، وہ ہدایت پر ہے۔ ان صحابہ کرام میں مراتب تھے، بعض کے مرتبے بہت بڑے ہیں، اور قرآن کریم سے یہ مراتب ثابت ہے کہ سب ایک جیسے نہ تھے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے لیے جہاد اور خرچ کرنے والے، اور بعد میں آنے والے ایک جیسے نہیں۔ سبقت کرنے والے ایمان کے طرف، میرے حبیب کے طرف، اور بعد میں قبول کرنے والے سب تو ایک جیسے نہیں، درجات میں فرق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو بڑے درجات والے تھے، جو صف اول کے لوگ تھے، تو صف اول کے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن زمانہ سے، یعنی آج 100-200 سال کے بعد نہیں، کافی زمانے سے عمر فاروق کے دشمن اور صحابہ کرام کے دشمن ان سے بغض اور عداوت پیدا کرنے کے لیے ان کے ایسے کتابیں موجود ہے جس میں انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہت کچھ لکھا، اور بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ بچپن میں جو ذہن بن جائے وہ پھر مشکل سے بدل جاتا ہے، تو بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے اور فلاں کے دشمن تھے۔ تم 1400 سال بعد منحوس آدمی اہل بیت کا محب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر خاص ہے، وہ اہل بیت کو نہیں جانتے، تم زیادہ جانتے ہو۔ تو یہ ابن سبا کے اولاد ہے۔ عمر فاروق کا دشمن وہ پیغمبر کا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا یا یہود کا کوئی سازشی ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابہ میں پہلے تھے وہ، ان کے بہت سے اوصاف ہیں اور ان کے بہت سے کمالات ہیں، ان پر باقاعدہ بڑے بڑے کتب ہے، وہ کسی جمعے کے تقریر کے یا وعظ کے مختصر مجلس کے باتیں نہیں، لیکن ایک صفت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسا کامل طریقے پر تھا کہ وہ آئندہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کفر کے بارے میں انتہائی سخت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے بارے میں انتہائی نرم، حق کے سامنے مکمل تابعدار۔ اگر کوئی بچہ بھی اٹھ جاتا اور کوئی غلام، کوئی عورت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا مومنین میں سے، تو عمر یوں کھڑے ہوتے جیسے اس میں سانس ہی نہیں ہے، پھر تو خاموش تھے۔ اور روم، بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہ لوگ اگر اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکال لیتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے اللہ کے طرف سے ایک عذاب تھا پھر۔ اور یہ ایک مومن کے ایمان کا معیار تولنے کے لیے یہی چیز ضروری ہے کہ اس مومن کے دل میں مومنوں کے لیے محبت کتنا ہے اور کافروں کے لیے شدت کتنا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر انتہائی سخت اور ایمان والوں پر انتہائی نرم۔ یہ ایمان کے دو پلے ہیں، ترازو کے دو پلے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہے کہ فلاں آدمی کے دل میں اللہ کا محبت بہت بڑھ کر ہے، تو نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے بارے میں سخت ہوگا اور ایمان والوں کے بارے میں بہت نرم ہوگا۔ جس سے بندے کے دل میں محبت ہوتا ہے جس کے لیے، تو اس کے ہر معاملے میں نرم ہوتا ہے اور ہر دشمن کے لیے پھر سخت ہوتا ہے۔ اسی کو علماء کرام الولاء والبراء کہتے ہیں۔ الولاء مانا دوستی اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ، براء مانا تعلقات کاٹنا ہے تو کس سے تعلق رکھو گے اور کس سے تعلق توڑو گے۔ یہ ہم روز دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، نخلا نترک ونخلا من یفجرک، تو نخلا ونترک من یفجرک، اللہ تعالی ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرا مخالف ہے، فاجر ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایمان کا معیار ہے، ایک یہ کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو قبول کرے، پھر اللہ تعالیٰ جس کی قبولیت کا کہا ہے اس کو قبول کرے، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی باغی ہے اس سے مکمل الگ ہو جائے۔ اب اسلام ہے، مثلا اسلام، تو اگر امریکہ تمام دنیا کو اختیار دے کہ تم اسلامی نظام نافذ کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے نظام میں ہمارا کوئی کچھ نہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ماتحتی میں نافذ کرو گے، بھلے اسلام پہ چلے، جس نظام پہ چلے، لیکن اختیار پاور ہمارا ہوگا، اور پھر اسلامی مملکت اسلام نافذ کرے تو اس کو اسلامی نظام کہا جائے گا؟ نہیں، یہ ایک جز ہے، یعنی اللہ سے تو محبت ہے اس لیے تو اسلامی نظام نافذ کیا، لیکن اللہ کے دشمن کے ماتحتی میں نافذ کرتا ہے، دوسرے طرف دشمن کو بھی قبول کرتا ہے، تو یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ مکمل اسلام اللہ میں آپ کے لیے ہوں اور آپ کے ہر دشمن سے بیزاری، بغاوت، بائیکاٹ کا اعلان کرتا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بندہ انکار کرے اللہ کے ہر دشمن سے، طاغوت
ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے طرف دعوت دے کہ اللہ کا دین چھوڑ دو بس میرا ہو جاؤ، خواہ وہ کوئی باطل پرست عالم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، نظام ہو، کوئی بھی ہو، جو دین اسلام کے مقابلے میں اپنے طرف دعوت دے وہ طاغوت ہے۔ تو جو اسلام کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور صرف اللہ پر ایمان رکھ دے تو یہ بندہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس بندے نے مضبوطی سے تاما اس رسی کو جو اللہ کے طرف سے ہے، اور وہ مضبوط رسی۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہے، اللہ کے دشمن کا حلیہ مت بنائے، اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ نفرت دل میں رکھے، اپنا کاروبار ان کے طریقوں پہ مت چلائے، اپنا ملک وہ اللہ کے دشمنوں کے طریقوں پہ مت چلائے، ورنہ یہ آدھا اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ آدھے اسلام پر نہ دنیا میں کوئی نصرت کامیابی کے وعدے ہے اور نہ جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہے، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمال کا صفت ہے، اور ہر مومن کے اندر جو فاروقی بننا چاہتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنا نسبت قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ مومن کے لیے موم بنے گا، اللہ کے دوست کے لیے وہ نرم بنے گا، اور اللہ کے دشمن کے لیے سخت ہوگا۔ اس لیے یہود نصارہ یہ کبھی بھی مسلمان کے نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے نہیں ہیں تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کے ہر چیز سے بائیکاٹ کرے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مومن کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ تم یہود کے، اسرائیل کے اور کافروں کے اشیاء سے بائیکاٹ کرو، انہیں فائدہ نہ دو۔ بلکہ افسوس تو اس سے ڈبل افسوس مسلمان تجار پر، کاروباری لوگوں پر ہے کہ جیسے ان کے اشیاء مسلمانوں نے چھوڑ دیے تو دوسرے طرف مسلمان کاروباری لوگوں نے اپنے اشیاء اتنے مہنگے کر دی کہ ان کے قیمت وہاں تک پہنچا دی، ان سے بھی بائیکاٹ کرے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے لیے مومنوں کو جو جتنا فائدہ ملتا وہ غریب مسلمانوں پہ خرچ کرتے، غزہ کے مسلمانوں پہ خرچ کرتے۔ الجزائری ایک مسلمان ہے، اس کا میڈیا میں آیا تھا، اس نے شادی کی اور اس نے کہا زواج فی الجزائر و ولیمہ فی غزہ، شادی تو یہاں ہے اور ولیمہ غزہ میں، اپنی شادی کا تمام خرچ وہ وہاں ان کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایمانی جذبہ ہے، جو اللہ کے لیے وفا نہیں پیدا کر سکتا تو اللہ کو بھی ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے لیے اپنے منہ کا ذائقہ نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ فضول چیزوں سے تو مکمل بائیکاٹ کرنے چاہیے۔ بوتل ہے، کوک ہے، کچھ بھی ہے، یہ تو ضرورت کی نہیں۔ اگر ایک بوتل آپ 200 پہ لے تو 200 پہ تو 4 بڑے بڑے پانی کی بوتل بندہ آپ کے گھر پہنچا دے گا، تو آپ 200 پہ وہ صاف پانی کیوں نہیں لیتے؟ اپنے بچوں کی تربیت کم خرچ پہ کرے، 3 ٹائم کھانے کے عادی ہے تو 2 ٹائم کے عادی بنا دے، فضولیات کے عادی ہے تو بہت بڑا رقم تو ایسے فضولیات پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ تربیت ضروری ہے، یہ تربیت کفر کے خلاف بھی، فضولیات کے خلاف بھی۔ اسلامی تربیت جب تک بچوں کو اسلامی تربیت نہ دے اور ہم اسلامی تربیت علماء سے حاصل نہ کرے، درد دل میں پیدا نہ ہو، تو تب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی پیدا نہیں کرتا جو مسلمانوں کے دردوں کا مداوا بن جائے۔ جب ہزاروں لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بدل دے، یہ ظلم کا نظام ہے، اب 30% ٹیکس ان ظالموں نے پھر بڑھایا اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، ٹیکس تو ویسے بھی اسلام میں نہیں، ظلم ہے، پھر بڑھانا تو ڈبل ظلم ہے، تو زیادت فی الظلم ہے۔
یہ اللہ کے طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ اگر ہزاروں لوگ دل سے عجز کے ساتھ گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر کوئی بندہ پیدا کرتا ہے جو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے، مظلوم انسانیت کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ کئی مدت سے ساقی بیچتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کوئی پیدا کرے گا۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر۔